سبق نمبر 26۔ اسم کی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل، امرأۃ۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون مقصور یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور زیادہ کر دیا گیا ہو، جیسے رجلانی، رجلینی، 2 مرد۔ یہ سبق نمبر 26 شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت اہم سبق ہے۔ اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اسم ہے تو ان کی 3 حالت ہوتی ہیں۔ جو اسماء ہے، جو اسم ہے اور نام ہے، تو ان کی 3 حالت ہوتی ہیں۔ یا تو ایک ہوگا، وہ اسم ایک ہی ہوگا، اسے واحد کہتے ہیں، اور اگر اس کے اندر 2 کے معنی پائے جا رہے ہوں گے تو وہ تثنیہ ہوگا، اور اگر 2 سے زائد کے معنی پائے جا رہے ہوں گے تو وہ جمع ہوگا۔ اسی طرح سے اسم کی عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے 3 قسم ہوئی کہ اسم جو ہمارے سامنے ہے، یا تو اس کے اندر 1 کے معنی پائے جائیں گے، یا 2 کے، یا 2 سے زائد کے۔ اگر 1 کے معنی پائے جا رہے ہیں اور وہ 1 کے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر 2 پر دلالت کر رہا ہے تو تثنیہ ہے، اور اگر 2 سے زائد پر دلالت کر رہا ہے، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، چاہے 100 ہو یا 50 ہو، تو وہ جمع کہلائے گا۔ دیکھیں، اسم کی عدد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل، امرأۃ، یعنی ایسا اسم جس سے ایک کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں اور ایک کی تعداد سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کو واحد کہا جاتا ہے، جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ تو رجل میں اور امرأۃ میں 1 کے معنی پائے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں مراد صرف ایک ہی مرد ہے یا صرف ایک ہی عورت ہے، تو وہ ایک پر ہی دلالت کر رہا ہے، تو اس کو واحد کہیں گے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی اگر کوئی ایسا اسم ہے جس سے 2 کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، 2 افراد کی معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، تو وہ تثنیہ کہلاتا ہے۔ اب تثنیہ کے بنانے کے لیے کیا طریقہ ہوگا وہ انہوں نے بتلایا ہے کہ اگر 2 چیزیں ہیں تو ان کو ہمیں بتلانا ہے۔ کوئی اسم ہے، 2 چیزوں کو بتلانا ہے، تو واحد کے صیغے میں ہمیں کیا کیا تبدیلی کرنی پڑیں گے وہ تثنیہ بن جائے، اس کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون مقصور یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور زیادہ کر دیا گیا ہو۔ جب ہمیں واحد سے تثنیہ بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو واحد کا صیغہ لیں گے، پھر واحد کے صیغے کے آخر میں الف لگائیں گے اور نون مقصور لگا دیں گے، اور الف کی مناسبت سے لام کے اوپر فتح دے دیں گے، تو وہ رجلانی ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہوگا حالت رفع میں، رجلانی ہوگا حالت رفع میں، یعنی اگر وہ اسم جو تثنیہ والا ہے وہ اسم اگر فاعل بن رہا ہے تو تب الف نون کے ساتھ آئے گا، اسی طرح سے اگر مبتدا بن رہا ہے تو تب الف نون کے ساتھ آئے گا، اور اگر وہ مفعول بن رہا ہے تو پھر اس صورت میں یا اور نون کے ساتھ آئے گا، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ وہ آئے گا، جیسے رجلینی۔ مثال کے طور پر میں کہوں جاء رجلانی، آئے 2 آدمی، تو رجلانی چونکہ فاعل بن رہا ہے تو اس لیے یہ حالت رفع میں الف نون کے ساتھ آیا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ رأیت رجلینی، میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، تو یہ جو رجلینی ہے مفعول بن رہا ہے، لہذا اس کا جو اعراب ہوگا یا ما قبل مفتوح نون مکسور کا ہوگا، یعنی ایسی یا کہ جس سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد ایسا نون ہے جس کے نیچے زیر ہے۔ تو تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے اور اس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون مقصور، جیسے رجلن تھا تو رجلن کے آخر میں ہم نے کیا کیا، لام کے بعد الف بڑھایا اور آگے نون مقصور یعنی کسرے والا زیر والا نون بڑھا دیا، اور رجلن تھا لیکن الف کی مناسبت سے لام کے اوپر زبر لگا دیا، تو یہ رجلانی ہو گیا۔ یا ما قبل مفتوح نون مقصور زیادہ کر دیا گیا ہو، یا ما قبل مفتوح نون مقصور، جیسے یہ رجلن تھا، ہم نے کیا کیا کہ پہلے تو لام کے بعد یا لگایا، اور یا ساکن لگانے کے بعد اس سے پہلے لام پر زبر لگا دیا اور یا کے بعد نون کے نیچے زیر لگا دیا، تو یہ رجلینی ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حالت رفع میں رجلانی ہوتا ہے، یعنی الف اور نون مکسور ہوتا ہے، اور
حالت نصب میں یا معقول مفتوح اور نون مکسور زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے واحد اور تثنیہ کا۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں، جیسے کتابانی، دو کتاب، کتابینی، دو کتابیں، ھذا کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، قرأت کتابینی، میں نے دو کتابوں کو پڑھا، اور اسی طرح سے بابن دروازہ، بابانی، دو دروازے، منزتتن طبائی، منزتتانی، دو طبائیہ، اس طرح سے بہت سارے تثنیہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3 جمع، وہ اس میں ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، وہ اس میں ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی کوئی اسم ہمارے سامنے آیا اور اس کے اندر ہمیں کوئی خاص معنی کے ساتھ ساتھ عدد کا پتہ چل رہا ہو، اور اسے ایسا عدد کا پتہ چل رہا ہو جو دو سے زائد پر دلالت کر رہا ہے، جو دو سے زائد ہے، تو اسم کو ہم جمع کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ھذہ کتب، یہ کتابیں ہیں، تو یہ کتب ہے، یہ اسم ہے، اور اس سے بہت سارے معنی کے، بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی کتاب ایک نہیں بلکہ بہت ساری ہیں، تو جو جس پر یہ دلالت کر رہا ہے اس کے اندر تعدد کے معنی پائے جا رہے ہیں، تو اس کو جمع کہیں گے۔ جمع وہ اس میں ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، تو یہ تو بات معلوم ہو گئی کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے گا وہ جمع کہلائے گا۔ اب جمع کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو بتلاتے ہیں، کہ جس طرح سے تثنیہ کو بنایا گیا تھا واحد کے اندر تبدیلی کر کے، اسی طرح سے جمع کو بھی تقدیری جو ہے تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے واحد کے میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر کیا گیا ہو، یعنی جمع جو بناتے ہیں تو جمع اس طرح بناتے ہیں کہ واحد میں کا جو صیغہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، وہ تبدیلی کبھی تو لفظوں میں نظر آتی ہے اور کبھی لفظوں میں نظر نہیں آتی ہے، بس اس کو مان لیا جاتا ہے۔ تبدیلی کبھی تو لفظوں میں نظر آتی ہے اور کبھی لفظوں میں نظر نہیں آتی، بلکہ پہلے سے لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں تو صرف اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اور اس کے واحد میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر کیا گیا ہو، یعنی بدلاؤ کیا گیا، تغیر مطلب بدلاؤ، اور اس کے واحد میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر کیا گیا ہو۔ تغیر لفظی کی مثال جیسے رجلن سے رجالن، رجلن واحد تھا، اس کو تبدیلی کر کے رجالن بنا دیا، تو یہ رجالن جمع ہے، اور اس کے اندر تبدیلی ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے کہ ایک تو اس میں الف بڑھایا گیا ہے، رجلن کے جگہ رجال جب کیا ہے تو الف بڑھایا، اور دوسرا یہ کہ اعراب کے اندر تبدیلی کی۔ تو بہرحال اس میں ایسا ہے کہ واحد کے صیغہ میں سے جب ہم نے جمع بنایا ہے تو تبدیلی کی گئی ہے، اور تبدیلی لفظوں میں نظر آ رہی ہے۔ بہت سے مرد، تغیر تقدیری کی مثال جیسے فلکن بلوزن اسدن اور فلکن بروزن قفلن واحد ہے۔ تقدیری کی مثال یہ ہے کہ جس کو صرف مانا گیا ہے، نحو میں ایسا بہت ہوگا، آپ دیکھیں گے ابھی آگے چل کر بھی کہ فرضی باتیں ہوں گی کہ ہاں جی مان لیا، اور مان کر کے یہ کتاب سیکھی جاتی ہے۔ تو جیسے یہ ہے فلکن، اس کے معنی آتے ہیں کشتی، تو چاہے ایک کشتی ہو تو اس کو بھی فلکن کہیں گے، اور اگر دو کشتیاں ہیں تو اس کو بھی فلکن ہی کہیں گے، تو نہیں اگر ایک ہے تو تب بھی فلکن کہیں گے، اور اگر دو سے زائد جمع ہو تو تب بھی فلکن کہیں گے۔ تو یہ دیکھیں فلکن بلوزن اسدن، فلکن معنی کشتی ناؤ، اور اسدن یہ اسد کی جمع اس معنی شیر کے آتے ہیں، تو جب یہ فلکن اسدن کے وزن پر ہم مانیں گے تو یہ جمع ہوگا، اور قفلن دروازے یہ تالے کے معنی میں آتے ہیں، تو فلکن کو اگر ہم قفلن کے وزن پر مانیں تو یہ جو ہے جمع ہو جائے گا، یہ واحد ہوگا، اگر قفلن کے وزن پر مانے تو واحد ہوگا، اور اسدن کے وزن پر مانے تو یہ جمع ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ہمارے ماننے کے اوپر، فرض کرنے کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو تقدیری ہے وہ اندرونی تقدیری ہے، تبدیلی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تغیر تقدیری کی مثال جیسے فلکن بلوزن اسدن جمع ہے، اور فلکن بروزن قفلن واحد ہے۔ کتنا ہوا؟ چلو ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ لفظوں کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ تو ابھی تو آپ نے یہ پڑھ لیا کہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے جو اس میں، اس کو جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع کی دو شکلیں تھیں کہ یا تو تبدیلی جو ہوئی ہے وہ
لفظی اعتبار سے موجود ہوگی یا جو تبدیلی ہوئی ہے وہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہی ہوگی بلکہ صرف فرضی ہوگی، اس کو مانا گیا ہوگا۔ تو لفظی کی مثال جیسے دی تھی رجلن کی جمع رجال ہے، اس کے اندر الفاظی طور پر تبدیلی کی گئی ہے۔ اور تقدیری کی مثال فلکن جیسے بروزن اسدن جمع ہے اور فلکن بروزن قفلن واحد ہے، تو اس میں صرف ہم نے مانا ہے کہ جب ہم جمع کے لیے فلکن کا استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسدن کے وزن پر آیا ہے، اور جب ہم واحد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم قفلن کے وزن پر آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، لفظوں کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جمع کے جو صیغے ہیں اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ واحد سے جب ہم نے جمع بنایا تو واحد کا جو صیغہ تھا وہ پورا کا پورا اسی طرح سے سلامت رہے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ سلامت نہیں رہے گا بلکہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ بنانے کے جب ہم واحد سے جمع کا صیغہ بنائیں گے تو الفاظ تو ہمیں بڑھانے ہی، تو کبھی تو ایسا ہوگا جب الفاظ ہم بڑھائیں گے تو جو واحد کا صیغہ تھا وہ ختم ہو جائے گا بلکہ کوئی نئی تبدیلی آئے گی، تو اس کو ہم جمع تکسیر کہیں گے کہ جب صیغہ سلامت نہ رہے۔ اور اگر صیغہ سلامت رہتا ہے اور تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے اور تبدیلی اگر آ جاتی ہے تو وہ جمع تصحیح کہلائے گا۔ اگر تبدیلی ہو جاتی ہے تو جمع تکسیر ہے، اور تبدیلی نہیں ہوتی ہے جمع تصحیح ہے۔ دیکھیں لفظوں کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یعنی مثال کے طور پر رجلن ہے، ہم نے اس کی جمع بنانی ہے رجالن، تو رجال کے اندر رجلن پایا نہیں جا رہا ہے بلکہ تبدیلی ہو گئی ہے، تو اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا ہے، تو یہ جو رجال ہے یہ جمع تکسیر نہیں ہے بلکہ جمع تصحیح ہے۔ یعنی مفرد کے حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں لفظی یا تقدیری تغیر ہوا ہو، یعنی مفرد کے حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں لفظی یا تقدیری تغیر ہوا ہو، جیسے رجالن، فلکن اور اسدن۔ تو رجالن میں تو نظر آ رہا ہے کہ رجلن سے جب ہم نے رجالن بنایا ہے تو الف کا اضافہ کیا ہے اور حرکات و سکنات کے اندر بھی تبدیلی کی ہے، تو چونکہ واحد کا صیغہ اس میں سلامت نہیں رہا تو اس لیے اس کو جمع تکسیر کہیں گے۔ اسی طرح سے فلکن بروزن اسدن، تو فلکن دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تبدیلی تو ہوئی ہے فلکن کے اندر اور اسدن کے اندر تبدیلی ہوئی ہے لیکن وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو صیغہ جو ہے سلامت نہیں رہا ہے لیکن جو ٹوٹا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے باوجود اس کو جمع تکسیر کہیں گے۔ جیسے فلکن اور اسدن جمع تکسیر ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا جمع تکسیر کے اوزان، اس میں ثلاثی میں سماعی ہے، قاعدے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جمع تکسیر کا اوزان اس میں ثلاثی میں سماعی ہے، قاعدے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بتلانے چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسماء ہیں اور وہ 3 الفاظ کے ہیں، اگر واحد کا جو صیغہ ہے وہ 3 کا ہے، 3 حروف کا صیغہ ہے، تو اس کی جو جمع ہوگی اس کے جمع بنانے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر واحد 3 لفظوں کا ہے تو اس کا ہمیں جمع بنانی ہے، تو جمع کیسے بھی آ جاتی ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اہل عرب جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ جیسے یہ ہے رجلن، اس کی جمع رجال آئی ہے، تو یہ جو رجال ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ رجال بس عربوں سے سن کر ہی کہہ رہے ہیں، باقی اس کے اندر قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، قیاس سے یہ کوئی لاگو نہیں کیا ہے۔ تو یہ تو تھا کہ جمع تکسیر کا اوزان ثلاثی ہوں، یعنی 3 ہوں، ثلاثی میں سماعی ہیں، قاعدے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ثلاثی 3 کو کہا جاتا ہے، تو جمع تکسیر کا اوزان اس میں ثلاثی میں سماعی ہے، قاعدے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ اس میں رباعی و خماسی، اگر واحد جو ہے وہ 4 الفاظ کا ہے یا 5 الفاظ کا ہے تو اس کی جو ہے ایک اصول اس کے لیے بنا دیا گیا ہے
اسی اصول کے مطابق اس کے اندر اضافہ ہوگا. جیسے اس میں رباعی خماسی میں فعالل کے وزن پر آتی ہے. اس میں رباعی خماسی میں فعالل کے وزن پر آتی ہے، تو جمع تکسیر کی جو ہے وہ فعالل کے وزن پر آئے گی. فعالل چاہے 4 حرف ہوں یا 5 حرف ہوں واحد کے اندر. جیسے اس کی مثال ہے مسجد، مسجد میں 4 حرف ہیں، اس کے جمع رہی مساجد. فعالل، تو فعالل کے وزن پر مساجد آئی ہے. اور اسی طرح سے مدرستن مدارس، تو اس میں 3 الفاظ ہیں مدرستن اور 5 الفاظ ہیں، اس کی جمع جو ہے فعالل یعنی مدارس کے وزن پر آئی ہے، فعالل کے وزن پر آئی ہے. جیسے مثال دی انہوں نے جعفرن سے جعافر، چھوٹی نہریں. جعفر چھوٹی نہروں کہا جاتا ہے اور جعافر بہت ساری چھوٹی نہریں. تو جعفر 4 اسمی ہے، 4 حرفی ہے، تو اس کی جو جمع ہے وہ بھی فعالل کے وزن پر آئی ہے. اسی طرح جحمرشن، جحمرشن خماسی سے 5 حروف حذف کر کے جحامر بوڑی عورتیں بنایا گیا ہے. تو واحد کا جو صیغہ تھا وہ جحمرشن تھا. جحمرشن 5 الفاظ تھے واحد کے صیغے میں، تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی اور 5 حروف حذف کر کے جحامر یہ باقی رہا. تو یہ بھی جحامر یہ بھی فعالل کے وزن پر آیا ہے. تو جو فعالل کے وزن پر تھا، اگر اس واحد کے اندر 3 ہیں تو پھر اس کی جو جمع ہوگی وہ سماعی ہوگی. اہل عرب جس طرح بولیں گے اسی طرح سے تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر 4 حرفی ہے واحد یا 5 حرفی ہے تو پھر وہ فعالل کے وزن پر اس کی جمع آ جائے گی، کوئی جو ہے نہیں ہوگا. چلو اس کو پورے کر لیتے ہیں. فائدہ، اس میں جمع وہ اس میں ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی مفرد نہ ہو. یہ ایک اور نئی بات بتا رہے ہیں کہ جمع تو کہ دیکھ لیا کہ جو 2 سے زائد پر دلالت کرے وہ جمع ہوتا ہے، لیکن اس میں جمع کسے کہیں گے؟ اس میں جمع کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی مفرد نہ ہو. یعنی کوئی لفظ ہے وہ صرف جمع ہی استعمال ہو رہا ہے اور وہ 2 سے زائد پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کا جو واحد کا صیغہ ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے اس کے جیسا نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے اس کے جیسا نہیں ہے. جیسے ناسن ہے، ناسن اس کے معنی آتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس کا جو واحد اسی کے لفظ سے نہیں ہے. انسان کی جمع اناسی آتی ہے، تو ناسن کا جو واحد ہے اسی کے الفاظ کے اعتبار سے، انہی الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے. اسی طرح رحتن قبیلہ، تو رحتن کا بھی کوئی واحد نہیں ہے اس کے اعتبار سے. تو ناسن ہو یا رحتن ہو، یہ ایسے الفاظ ہیں جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی ان کا مفرد نہیں ہے. آگے تمرین حل کرتے ہیں. مندرجہ ذیل جملوں میں واحد تثنیہ جمع کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. اخذت القلمین من ولد، میں نے 2 قلم لیے لڑکے سے. میں نے 2 قلم لیے لڑکے سے. تو یہاں پر جو قلمین ہے یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں بھی یہ حالت نصب میں ہے. تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے اس پر یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور آیا ہے، چونکہ 2 پر دلالت کر رہا ہے اس وجہ سے تثنیہ ہے. من ولدن لڑکے سے، ایک لڑکے سے. تو ولدن چونکہ ایک پر دلالت کر رہا ہے اس لیے اس کو واحد کہیں گے. ترکیب ہوگی اخذت فعل، اس میں ضمیر انا و اس کا فاعل، قلمینی مفعول، من حرف جر، ولدن مجرور، جار مجرور اسم کے متعلق اخذت کے. اخذت فعل امن فاعل مفعول متعلق اسم کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربت الطلاب بالخشبۃ، مارا میں نے طلبہ کو لکڑی سے. تو یہ جو طلاب ہے یہ طالبن کی جمع ہے، طلاب طالبن کی جمع ہے. تو چونکہ زائد پر دلالت کر رہی اس وجہ سے جمع ہے، اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہ رہا ہے. طالبن الگ ہے اور طلابن اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، تو اس کو جمع تکسیر کہیں گے. ترکیب ہوگی ضربت فعل الطلاب، ضربت فعل اس میں ضمیر انا و اس کا فاعل، الطلاب مفعول، بحرف جر، الخشبۃ مجرور، جار مجرور اسم کے متعلق ضربت کے،
ضربت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الاستاذانی خرجا من الفصل، اس کی ترکیب دیکھیں یہ الگ ہے۔ تو الاستاذانی یہ استاذ کی جمع کی تثنیہ ہے، دو پر دلالت کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کو تثنیہ کہیں گے۔ دو استاذ نکلے درسگاہ سے، ترکیب ہوگی الاستاذانی مبتدا، الاستاذانی مبتدا، خرجا فعل، اس میں ضمیر ہما و اس کا فاعل، من حرف جر الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کے متعلق خرجا کے، خرجا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعب الاطفال بالکرات، بچے گیند سے کھیلے، گیندوں سے کھیلے، بچے گیندوں سے کھیلے۔ تو اطفال طفل کی جمع ہے، جیسے رجال رجلن کی جمع ہے، تو طفلن کے اندر بھی تین ہی الفاظ ہیں، طفلن کے اندر جو واحد ہے یہ طفل، اس کے اندر تین حروف ہیں، تو لہٰذا جو اس کی جمع ہوگی وہ بھی خلاف قیاس اور صرف سماعی ہوگی۔ تو جو طفلن کی جمع اطفال آئی ہے تو یہ صرف سماعی ہے اور وہ سے اسی طرح سنا ہے۔ کرات کرتن کی جمع ہے، تو کرات کرتن کی جمع ہے اور اس میں بھی صیغہ سلامت نہیں رہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو جمع تکسیر کہیں گے۔ لعبہ فعل الاطفال فاعل بحرف جر القراتی مجرور، چار مجرور سے مل کر متعلق لعبہ کے، لعبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔